ہمارے احباب اکثر کہا کرتے تھے کہ آدمی عورت سے محبت کرتا ہے جبکہ عورت اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس بات کی مکمل سمجھ مجھے اس رات آئی، یہ گزشتہ صدی کے آخری سال کی موسم بہار کی ایک رات تھی۔ میری شادی ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے تھے اور بڑا بیٹا قریب 1 برس کا ہو رہا ہوگا۔ اس رات کمرے میں 3 لوگ تھے، میں، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ 3 میں سے 2 لوگوں کو بخار تھا، مجھے کوئی 104 درجہ اور میرے بیٹے کو 101 درجہ۔ اگرچہ میری حالت میرے بیٹے سے کہیں زیادہ خراب تھی، تاہم میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے کمرے میں صرف 2 ہی لوگ ہیں، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ بری طرح نظر انداز کیے جانے کے احساس نے میرے خیالات کو زیر و زبر تو بہت کیا، لیکن دارک کے گھوڑے دوڑانے پر عقدہ یہی کھلا کہ عورت نام ہے اس ہستی کا کہ جب اس کو ممتا دید کر دی جاتی ہے تو اس کو پھر اپنی اولاد کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، حتیٰ کہ اپنا شوہر بھی، اور خاص طور پر جب اس کی اولاد کسی مشکل میں ہو۔ اس نتیجہ کے ساتھ ہی ایک نتیجہ اور بھی نکالا میں نے، اور وہ یہ کہ اگر میرے بیٹے کے درد کا درمان اس کی والدہ کی آغوش ہے تو یقیناً میرا علاج میری ماں کی آغوش ہوگی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ میں بستر سے اٹھا اور ماں جی کی کمرے کی طرف چل پڑا۔ رات کے 2 بجے تھے، پر جو ہی میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئیں، جیسے میرا ہی انتظار کر رہی ہوں۔ پھر کیا تھا، بالکل 1 سال کے بچے کی طرح گود میں لے لیا اور توجہ اور محبت کی اتنی ہیوی ڈوز سے میری آغوش تھراپی کی کہ میں صبح تک بالکل بھلا چنگا ہو گیا۔ پھر تو جیسے میں نے اصول ہی بنا لیا، جب کبھی کسی چھوٹے بڑے مسئلے یا بیماری کا شکار ہوتا، کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے سیدھا مرکزی ممتا شفا خانہ برائے توجہ علاج میں پہنچ جاتا۔ وہاں پہنچ کر مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، بس میری شکل دیکھ کر ہی مسئلے کی سنگینی کا اندازہ لگا لیا جاتا۔ میڈیکل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جاتی، مجھے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ مان جی کے ہی بستر پر لٹا دیا جاتا اور ان کا ہی کمبل اڑا دیا جاتا۔ کسی کو یخنی کا حکم ہوتا تو کسی کو دودھ لانے کا۔ خاندانی معالج کی ہنگامی طلبی ہوتی، الغرض توجہ اور محبت کی اسی ہیوی ڈوز سے آغوش تھراپی ہوتی، اور میں بیماری کی نوعیت کے حساب سے کبھی چند گھنٹوں اور کبھی چند پہروں میں روبرو صحت ہو کر ڈسچارج کر دیا جاتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 ماہ قبل تک جاری رہا۔ وہ وسط نومبر کی ایک خنک شام تھی۔ جب میں فیکٹری سے گھر کے لیے روانہ ہونے لگا تو مجھے لگا کہ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوں۔ تبھی میں نے آغوش تھراپی کروانے کا فیصلہ کیا اور گھر جانے کی بجائے ماں جی کی خدمت میں حاضر ہو گیا، لیکن وہاں پہنچنے پر اور ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ ماں جی کی اپنی حالت کافی ناگفتہ بات ہے، پچھلے کئی روز سے چل رہی پھیپھڑوں کے عارضے کے باعث بخار اور درد کا دور چل رہا تھا۔ میں خود کو بھول کر ان کی تیمارداری میں جٹ گیا، مختلف ادویات دی، خوراک کے معروف ٹوٹکے آزمائے۔ مٹھی چاپی کی، مختصر یہ کہ کوئی 2 گھنٹے کی آؤ بھگت کے بعد ان کی طبیعت سنبھلی اور وہ سو گئی۔
मैं उठकर घर चला आया। अभी घर पहुंचे आधा घंटा ही बामुश्किल गुजरा होगा कि फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो छोटे भाई का नंबर था। 100 तरह के वहमें एक पल में आकर गुजर गए। झट से फ़ोन उठाया और छूटते ही पूछा, भाई सब खैरियत है ना? भाई बोला, सब खैरियत है। वो असल में माँ जी पूछ रही हैं कि आपकी तबीयत नासाज थी, अब कैसी है? ओ मेरे खुदाया, उस रोज़ मेरे जहन में माँ की तारीफ मुकम्मल हो गई थी। माँ वो हस्ती है जो औलाद को तकलीफ में देखकर अपना दुख अपना आप भी भूल जाती है। आज माँ जी को रहमान की रहमत में ये 1 माह और 8 रोज़ हो गए हैं। आज मुझे फिर बुखार हुआ है और थेरेपी की अशद ज़रूरत है, पर मेरा मरकज़ी ममता शफ़ाखाना बराए तवज्जो और इलाज हमेशा के लिए बंद हो चुका है। मुझे आप दोस्तों से रहनुमाई दरकार है। अब भला मैं कैसे ठीक होऊंगा? शायद इस तहरीर को पढ़ने से किसी को सीधी राह मिल जाए और किसी के गम दूर हो जाए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।